قولی الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی من ارسل الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم رب صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار پالنہار ہے، حضور امام الانبیاء سلطان الانبیاء فخر الانبیاء قائد المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین شافع محشر محبوب دلبر ساقی کوثر بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا، یتیموں کے والی بیواؤں کے آقا آمینہ کے لال احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی احتشام عزیزوں دوستوں بزرگوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں اپنی بارگاہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں ہم نے جس عظیم ہستی کا ذکر خیر کرنا ہے، یہ عظیم ہستی وہ ہیں جو افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، تاجدار صداقت، شہنشاہ عدالت، جانشین پیغمبر، ملت اسلامیہ کے ہادی و رہبر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت کا اعلان اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔
واقعہ بڑی تفصیل سے ہے، آپ حضرات نے سنا ہے، لیکن ایک جملہ جو آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے یہ کتنے وفادار ہیں۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر، میرا رب مجھے ہجرت کا حکم دے گا اور مکہ کو چھوڑ کے جانا ہوگا، رات کے وقت ہجرت ہوگی، میرے ساتھ جس کو ہجرت کرنے کی اجازت ہوگی وہ ابو بکر تو ہے۔ سبحان اللہ۔ محبوب خدا رات کے وقت سیدنا صدیق اکبر کے گھر پہ پہنچے، دستک دی تو حضرت ابو بکر صدیق باہر حاضر ہو گئے۔ فرمایا صدیق رات کا اتنا پہر گزر گیا، ابھی تک سوئے نہیں؟ یا رسول اللہ، جس دن سے آپ نے فرمایا ہے کہ آپ کے ساتھ میں ہجرت کروں گا، اس دن سے لے کے آج تک کوئی رات ایسی نہیں ہے جس رات کو ابو بکر نے آنکھ لگا کے دیکھا ہو۔ یہ مقام ہے آپ کی محبت اور جانثاری کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورا گھر ہے، عظیم تاجر ہیں، مالدار ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، جائیداد ہے، گھر ہے، سب کچھ ہے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر آؤ چلیں، سب کچھ چھوڑا، حضور کے ساتھ چل دی۔ حضور کی ساری امت میں ایک ہستی ایسی ہیں جنہوں نے نبوت کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے، اس ہستی کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اور یہ وہ عظیم شان ہے جو حضور علیہ السلام خود بیان کرتے ہیں۔ سرکار کا دربار نبوت سجا ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر۔ اب اندازہ لگائیں اس منظر کی لطافت کو، رب جانے، رب کا محبوب جانے، صحابہ جانے، جب ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے والے رسول خدا ہوں، آمین کہنے والے مصطفیٰ کے صحابہ ہوں، سرکار نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر، اور ذکر ابو بکر کا ہو، اللہ میرے ابو بکر پہ رحم فرما۔ حضور نے خود فرمایا ابو بکر کون ہے؟ فرمایا وحملنی الی دار الہجرہ۔ آقا نے فرمایا ہجرت کی رات ابو بکر نے مصطفیٰ کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے۔ وَاتَقَ بِلَالٍ مَالِهِ، ابو بکر وہ ہے جس نے اپنے مال سے میرے بلال کو آزاد کروایا ہے۔ اور حضور خود بیان فرماتے ہیں، آقا فرماتے زوجنی ابنتہ، ابو بکر وہ ہے جس نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ مصطفیٰ سے کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں پہنچ گئے، فکر ہے، غم ہے۔ اب یہاں پہ شارحین نے، لغت کے ماہرین نے بہت کچھ لکھا، فکر کسے کہتے ہیں، غم کسے کہتے ہیں، حزن کسے کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ ہے لا تحزن، اے ابو بکر غم نہ کر۔ ایک جملہ فقہا نے، اہل علم نے، اہل لغت نے لکھا ہے، فرمایا فکر ہوتا ہے اپنی ذات کا، غم ہوتا ہے کسی کی ذات کا۔ ہجرت کی رات بھی کافروں کی تلواروں کے سائے میں حضرت ابو بکر صدیق کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، فکر ہے تو مصطفیٰ کی ذات کی۔ اللہ رب العزت نے اس منظر کو بیان فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دونوں دوست جب دونوں غار میں تھے، ایک نے اپنے دوست سے کہا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اہل علم یہاں پہ فرماتے ہیں کہ دوست سے کیا مراد ہے، صحابی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا صحابی سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ حضور کی امت میں قریباً 1,24,000 کم و بیش حضور کے صحابہ ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جس صحابی کی صحابیت کا اعلان اپنے قرآن میں کیا وہ صحابی حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اگلا جملہ سنیے، ان اللہ معنا، ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ نہیں فرمایا رب میرے ساتھ ہے، رب تیرے ساتھ ہے۔ یہاں پہ قیامت تک آنے والے اپنے غلاموں کو پیغام یہ دیا، فرمایا لوگوں یاد رکھنا ابو بکر مصطفیٰ سے جدا نہیں، مصطفیٰ ابو بکر سے جدا نہیں۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟ فرمایا مصطفیٰ اور ابو بکر وہ ہیں جو خدا سے جدا نہیں، ان کا خدا ان سے جدا نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا اعلان اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی بڑا دل نشیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کی منڈی میں، اسد الغابہ حدیث کی بڑی مستند کتاب ہے، اس میں یہ ساری بات بڑی تفصیل سے لکھی ہے۔ فرماتے یمن کی منڈی میں تجارت کی غرض سے تھا، ایک بوڑھا باریش ہے، سفید بال ہیں اس کے، آسمانی کتابوں کا عالم ہے،
नज़रें बांध कर टिकटिकी लगा के मुझे देख रहा है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं मैं मुतवज्जे हुआ, ताज्जुब में पड़ा कि बूढ़ा मुझे क्यों देख रहा है, मेरी इससे कोई जान पहचान नहीं है। आप फरमाते हैं कि मेरा ताज्जुब मज़ीद बढ़ा। वो बूढ़ा कहने लगा आखिर मियुन अंता, ऐ शख्स लगता है कि तू हरमे काबा से आया है। कुल्तु नाम, मैंने कहा जी बाबा जी हरमे काबा से आया हूँ। उन बुजुर्गों ने दूसरा सवाल किया अक़रशियुन अंता, लगता है तेरा ताल्लुक़ कबीले कुरैश से है। कुल्तु नाम, जी बाबा जी कबीले कुरैश से है। फरमाते मेरा ताज्जुब बढ़ता जा रहा है। इन बुजुर्गों ने तीसरा सवाल किया अतैमियुन अंता, कबीला कुरैश की बहुत सारी शाखें हैं, उन शाखों में से एक शाख है बनु तैम, तेरा ताल्लुक़ कबीला कुरैश की बनु तैम शाख से है। कुल्तु नाम, मैंने कहा जी हाँ। अब ये बुजुर्ग फरमाने लगे मेरी खातिर इरफा सौबा का, अपने पेट से कपड़ा तो उठा। आप फरमाते हैरान तो पहले था कि मेरी इससे पहले कोई मुलाकात नहीं, कोई जान पहचान नहीं, कोई ताल्लुकदारी नहीं। ये बुजुर्ग ये भी जानते हैं कि मैं हरमे काबा से हूँ, ये भी जानते हैं कि मेरा ताल्लुक कुरैश से है, ये भी जानते हैं कि मेरा ताल्लुक कुरैश की शाख बनु तैम से है। फरमाते अब मजीद हैरान हुआ कि कपड़ा क्यों हटाऊँ। बुजुर्गों से पूछा कि अब ये तो बताइए कि कपड़ा उठवा क्यों रहे हैं। ये बुजुर्ग फरमाने लगे ऐ शख्स, आसमानी किताबों का आलिम हूँ, तौरात ज़बूर इंजील पढ़ी है। आसमानी किताबों में नबी आखिर ज़मान की शानें तो मौजूद हैं, आसमानी किताबों में रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन की शानें तो पढ़ी हैं। उस मुस्तफ़ा का एक यार होगा, यारे गार होगा, यारे मज़ार होगा, उस मुस्तफ़ा का राज़दान होगा, हम सफ़र होगा। जिस तरह आसमानी किताबों में नबी आखिर ज़मान की शानें लिखी हैं, इसी तरह उस नबी आखिर ज़मान के साहिब की शानें भी लिखी हुई हैं। ये बुजुर्ग कहने लगे शख्स, जो निशानियाँ आसमानी किताबों में नबी आखिर ज़मान के यारे गार की हैं ना, वो निशानियाँ सारी तुझ में पाई जाती हैं। दो निशानी ऐसी हैं जो छुपी हैं। एक निशानी ये है कि उसकी रान पे तिल का निशान होगा, पर्दे की जगह है, देख नहीं सकता। दूसरी निशानी यह है कि नाफ के ऊपर पेट पे तिल का निशान होगा, ये तो देख सकता हूँ ना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाने लगे ताज्जुब में मैं भी पड़ गया। दिल तो खुश हो गया कि जिस नबी आखिरी ज़मान की आमद के तज़किरे कर रहा है, अबू बकर अपने मुक़द्दर पे नाज करने लगा कि फिर अबू बकर को उस नबी की ज़ियारत नसीब हो गई। फरमाते हैं मैंने भी ताज्जुब से अपने पेट से जब कपड़ा उठाया ना, तो ये बुजुर्ग अपनी जगह से उठे, मेरे पेट से चिमट गए, कभी मेरे सीने को चूमते हैं, कभी मेरे पेट के तिल को चूमते हैं, कभी मेरी पेशानी को चूमते हैं, और एक नारा लगाया, कहने लगा शख्स मुबारक को तुझे, नबी आखिर ज़मान का साहिब तू ही बनने वाला है, नबी आखिर ज़मान का यारे गार तू ही बनने वाला है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते इस बूढ़े ने कहा ये तो बात पक्की है कि तेरी हुजूर से मुलाकात होगी, मैं भी उस मुस्तफ़ा का दीवाना हूँ, सारी ज़िंदगी हुजूर की नातें पढ़ते गुजारी है। मैंने अपने आका की शान में एक नात लिखी है, जब हुजूर ऐलान नबुव्वत फरमाए ना तेरी मुलाकात हो तो ये मेरी नात हुजूर को पढ़ के सुना देना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते मैं था यमन की मंडी में, मक्का की सरजमीन पे वापस पहुंचा। मक्का का माहौल बदला है, अबू जहल अबू लहब सारे काफिर इकट्ठे होकर मक्का के बाहर खड़े हैं। पता है कि आज अबू बकर सिद्दीक़ का काफिला आ रहा है। सारे काफिरों ने कहा अबू बकर तू जानता है यतीम अबी तालिब, अबू तालिब के यतीम भतीजे ने क्या किया है, क्या दावा किया है। फरमाने लगे जब काफिरों ने ये जुमला कहा तो अबू बकर के दिल को तसल्ली हो गई कि जिस नबी की शान सुन के आ रहा हूँ वो यही आका हैं, वो यही लजपाल हैं। फरमाते मैंने सवाल किया कि अबू तालिब के भतीजे ने क्या दावा किया है। ये सारे काफिर कहने लगे कि वो कहता है कि मैं खुदा का नबी हूँ, मैं रब का रसूल हूँ, एक खुदा की दावत देता है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं मैं सीधा हुजूर के दर पे पहुंचा। अरब का दस्तूर है दस्तक दी जाए तो गुलाम बाहर आता है, आज दरवाजे पे जाने वाला भी मालिक है, दस्तक हुई अंदर से बाहर आने वाले भी मालिक कायनात हैं। सिद्दीक़ अकबर फरमाते आज हुजूर खुद बाहर तशरीफ़ लाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला फरमाते जैसे ही हुजूर से मुलाकात हुई तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब हुजूर का जुमला सुनिए। सरकार ने फरमाया इन्नी रसूलुल्लाहि इलैका,
وَإِلَى النَّاسِ جَمِيعًا۔ اب یہاں پہ ایک جملہ سمجھانا چاہوں تو بڑی توجہ رکھیے گا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر رب نے مجھے تیری طرف بھی رسول بنا کر بھیجا ہے، کائنات کے سارے انسانوں کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے، آقا اتنا فرما دیتے انی رسول اللہ الی الناس جمیعا، مجھے رب نے ساری کائنات کے لوگوں کا رسول بنا کر بھیجا ہے، تو اب سوال آپ سے ہے ابو بکر لوگوں میں آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ تو سرکار نے یہ کیوں فرمایا انی رسول اللہ الیک، ابو بکر میں تیرا بھی رسول بن کے آیا ہوں، وَإِلَى النَّاسِ جَمِيعًا، ساری کائنات کے لوگوں کا رسول بن کے آیا ہوں۔ آئیے اپنے نبی سے پوچھتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے غلاموں میں سو رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا۔ یاد رکھیے نبی کا خواب وحی خدا ہوتا ہے، رب کی وحی ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق کی شان مصطفیٰ کی زبان سے سنیے، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں آقا کریم نے فرمایا میں سویا ہوں، خواب دیکھا، اللہ رب العزت نے سارے نبیوں، سارے رسولوں، سارے نبیوں کی امتوں کے نامہ اعمال کو ایک پلڑے میں رکھا، سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو ایک پلڑے میں رکھا۔ آقا فرماتے رب نے دوسرے پلڑے میں مجھ مصطفیٰ کو رکھا، ساری دنیا کا پلڑا ہلکا ہو گیا، مجھ مصطفیٰ کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اب سنیے گا ذرا آپ کی سبحان اللہ کی صدا آئے، اگر مصطفیٰ کی شان یہ ہے تو پھر غلام کی شان بھی سنیے۔ آقا کریم فرماتے ہیں اس کے فوراً بعد کیا ہوا، نبیوں کو پہلے پلڑے میں رکھا گیا، رسولوں کو رکھا گیا، دوسرے پلڑے میں ہمارے آقا و مولا کو رکھا گیا۔ اب دوسرا لمحہ حضور کی حدیث کا، آقا فرماتے ایک پلڑے میں میری امت کے، مجھ سے پہلے تمام نبیوں کی امتوں کے غوثوں کو، کتبوں کو، ابدالوں کو، زہاد کو، عباد کو، مفسرین کو، محدثین کو، مجتہدین کو، ائمہ کو، فقہاء کو، اہل علم کو، عبادت گزاروں کو، اس کائنات کے ہر کلمہ گو کو ایک پلڑے میں رکھا۔ حضور فرماتے میرے یار ابو بکر کو دوسرے پلڑے میں رکھا۔ اب سنی یہ شان سن کے مسکرائے گا، سبحان اللہ بولے گا۔ آقا فرماتے قیامت تک آنے والے حضور غوث اعظم بھی ایک پلڑے میں، حضور داتا گنج بخش علی حجویری بھی ایک پلڑے میں، بابا فرید الدین گنج شکر بھی اسی پلڑے میں، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی بھی اسی پلڑے میں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت خواجہ عثمان ہرونی، ساری امت کے اولیاء، اغیاث، اکتاب، شہداء، صدیقین، صالحین، عباد، زہاد، مفسرین، آقا فرماتے میری ساری امت کے نیک لوگوں کو ایک پلڑے میں رکھا گیا، میرے ابو بکر کو دوسرے پلڑے میں رکھا گیا۔ حضور فرماتے جب وزن کیا گیا فرمایا غلاموں ساری امت کے نیک لوگوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، میرے یار ابو بکر کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ یہ شان ہے مصطفیٰ کے غلام کی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، نعرہ تحقیق، مصطفیٰ کا ہم سفر، محبت سے مصطفیٰ کا ہم سفر۔ اوے حضرت ابو بکر صدیق کی محبت ہمارے ایمان کی نشانی ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، کیا شان ہے حضور کے غلام کی۔ یا رسول اللہ آپ نے یہ فرمایا انی رسول اللہ الیک وإلی الناس جمیعا، ابو بکر مجھے تیری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، کائنات کے سارے انسانوں کی طرف۔ وجہ سمجھا دی، فرمایا ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں ہو، ابو بکر کا ایمان پھر بھی بھاری ہو جاتا ہے۔ اب جب کریم آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی دلیل؟ حضور مسکرائے۔ غیب دان نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اپنے نبی کے علم غیب کے نعرے لگانے والوں بڑی توجہ سے سننا، مردوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، کلمہ پڑھنے سے پہلے کافر ہیں۔ اس امت کا سب سے پہلا مومن کلمہ کیوں پڑھتا ہے؟ توجہ سے سنیے گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کوئی دلیل؟ آقا کریم کے گل قدس کی پتیوں پہ تبسم آشکارا ہوا، حضور مسکرائے،
فرمایا الشیخ الذی لقیتہ بالیمن، آقا مسکرائے فرمایا ابو بکر میری نبوت کے دلیل وہ بوڑھا ہے جسے تو یمن میں مل کے آیا ہے۔ جس نے حدیث سنی وہ بولے سبحان اللہ۔ فرماتے میں نے بات کو ٹال مٹول کیا، گول مول کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ تاجر ہوں، بڑے بڑے بوڑھوں سے ملتا ہوں، آپ کس بوڑھے کی بات کرتے ہیں؟ آقا کریم مسکرائے فرمایا ابو بکر بھولے مت بنو، اس بوڑھے کی بات کرتا ہوں جس نے تجھ سے سوال کیے ہیں۔ آقا نے ہر سوال بتایا، ہر سوال کا جواب بتایا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر اس بوڑھے کی بات کرتا ہوں جس نے تیرے پیٹ سے کپڑا اٹھوایا ہے، تیری ناف کے تل کو چوما ہے۔ ابو بکر اس بوڑھے کی بات کرتا ہوں جس نے میری محبت میں نعت لکھ کے تیرے ہاتھ مجھے بجوائی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے میں نے کہا حضور ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھ کے حضور کے غلام بن گئے۔ اب کافر انتظار میں تھے حضرت ابو بکر صدیق کے۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑے دانشور انسان ہیں، اور تعجب کی بات اور لطف کی بات یہ ہے کہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی حضرت ابو بکر صدیق حضور کے بڑے گوڑے یار تھے۔ اب کافر انتظار میں تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی زمانہ مانتا ہے، کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کافروں کے پاس گئے، حضور کی نبوت کا نعرہ لگایا۔ اب جملے توجہ والے ہیں۔ کافروں نے کہا ابو بکر صدیق تو نے بھی کلمہ پڑھ لیا، کیوں پڑھا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے علم غیب کا موضوع چھیڑ دیا، حضور کے علم غیب کی شانیں بیان کرنی شروع کر دی۔ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے اوے کافرو، میں تھا یمن کی منڈی میں، آقا تھے مکہ کی سرزمین پہ، یمن میں جو کچھ ہوا حضور نے مکہ میں بیٹھ کر سب کچھ دیکھا بھی ہے، ہر چیز کی خبر بھی دی ہے۔ فرمایا کافرو، ابو بکر نے کلمہ اس لیے پڑھا ہے جو نبی مکہ میں بیٹھ کر یمن کی خبریں سچی دیتے ہیں، وہ فرش میں بیٹھ کر عرش کی خبریں بھی سچی دے سکتے ہیں۔ اس امت کا سب سے پہلا مومن کلمہ پڑھتا ہے نبی کا علم غیب دیکھ کر۔ عزیزان گرامی، اس صدیق کی شان کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے سنتے ہیں۔ آقا کریم صحاح کی حدیث ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا غلاموں قیامت کا دن ہوگا، جنت کے 8 دروازے ہیں، کسی کا نام باب الریان ہے، کسی کا نام باب الصلاۃ ہے، کسی کا نام باب الزکوٰۃ ہے، کسی کا نام باب الحج ہے۔ جس نے بہت زیادہ حج کیے ہیں باب الحج سے آواز آئے گی بندے اس دروازے سے آ جا۔ جس نے بہت زیادہ روزے رکھے ہیں باب الریان سے آواز آئے گی بندے اس دروازے میں آ جا۔ جس نے بہت زیادہ نمازیں پڑھی ہیں باب الصلاۃ سے آواز آئے گی بندے اس دروازے میں آ جا۔ جس نے صدقات و خیرات کیے ہیں باب الزکوٰۃ سے آواز آئے گی بندے ادھر آ جا۔ حضرت ابو بکر صدیق مسکرائے، یا رسول اللہ آپ کی امت میں کوئی ایسا ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے؟ یہ تو سمجھ میں آیا کہ ایک بندے کو ایک دروازے سے بلایا جائے گا۔ حضور کوئی ایسا ہے قیامت کا دن ہو، فرشتے بھی دیکھ رہے ہوں، نبی رسول بھی اس منظر کو دیکھ رہے ہوں، اور جنت کے ہر دروازے سے صدا آئے اے بندے تو اس دروازے سے آ جا۔ دوسرے دروازے کے فرشتے بھی بلائیں، تیسرے کے بھی فرشتے بلائیں، حتیٰ کہ جنت کے 7 دروازوں کے فرشتے اس بندے کو پکاریں۔ آقا مسکرائے فرمایا ہاں۔ حضور نے فرمایا میری امت میں ایک ایسا ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، وہ میرا یار ابو بکر ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان سنیے، رسول خدا ارشاد فرماتے خصال الخیر 360 خصلہ۔ آقا فرماتے اسلام کی بھلائیاں 360 ہیں۔ کتنی ہیں؟ اذا اراد اللہ عبدا، اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے 360 میں سے ایک اس بندے میں رکھتا ہے، اور ایک کتنی پاورفل ہے؟ حضور فرماتے وہ ایک بھلائی بندے کو جنت میں لے جائے گی۔ 360 اسلام کی کل خصلتیں ہیں، رب جس کے ساتھ بھلائی چاہے ایک دیتا ہے، وہ ایک اس بندے کو جنت میں لے جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہاتھ باندھے، یا رسول اللہ ان 360 میں سے کوئی آپ کے غلام میں بھی ہے؟ شان ابو بکر بزبان مصطفیٰ سنیے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کلھا فیک یا ابا بکر ہنیئا لک۔ فرمایا 1 2 10 20 30 50 100 نہیں، میرا یار عام نہیں ہے۔ لوگوں سنو، میرا یار ابو بکر وہ ہے
جس میں رب نے 360 کے 360 درجے اتم رکھ دیے ہیں۔ یہ شان ہے حضور کے غلام حضرت ابوبکر صدیق کی۔ عزیزان گرامی، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں، ہم سب مومنوں کی ماں ہیں، رسول خدا کی زوجہ ہیں اور محبوب کائنات ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، آسمان ستاروں سے ٹمٹما رہا ہے۔ میں نے حضور سے سوال کیا یا رسول اللہ، اب منظر پتہ کیا ہے؟ حضور نے اپنا سر انور اپنی زوجہ کی گود میں رکھا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ، یہ جو آسمان کے اتنے ستارے ہیں، ان ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ آقا کریم نے فرمایا ہاں۔ یا رسول اللہ کس کی؟ حضور نے فرمایا میرے عمر کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ ہماری ماں خاموش ہو گئی۔ آقا کریم نے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرے دل میں یہ تھا کہ شاید آپ میرے باپ ابو بکر کا نام لیں گے۔ اب حضور کی زبان سے اپنے یار ابو بکر صدیق کی شان سنیے۔ آقا کریم مسکرائے، فرمایا عائشہ آسمان کے ستاروں کے برابر میرے یار عمر کی نیکیاں ہیں۔ بڑی توجہ سے جملہ سن کے سنی بندہ بولے، سارے سنی بیٹھے ہیں۔ فرمایا آسمان کے ستاروں کے برابر میرے یار عمر کی نیکیاں ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب کی زندگی کی ساری نیکیاں اکٹھی کی جائیں میرے یار ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر نہیں ہے۔ ساری زندگی حضرت عمر بن خطاب روتے تھے، کہتے تھے کاش میں ابو بکر کے سینے کا اقبال ہوتا۔ حضرت عمر بن خطاب رو رو کے کہتے تھے پیارے ابو بکر عمر کی ساری نیکیاں لے لو، غار والی ایک نیکی عمر کو عطا فرما دو۔ عزیزان گرامی، حضرت صدیق اکبر کی بڑی شان ہے۔ انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک بھی آپ کی عظمت و شان میں مزید احادیث بیان کریں گے، اور بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے چند ایک جملے عرض کریں گے جو ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ اور اس فتنوں بڑے دور میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے خلافت صدیق اکبر کا۔ ہم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنا ہے کہ پیارے علی فیصلہ آپ کریں کہ اس امت کے پہلے خلیفہ کون ہے۔ مولا علی سے پوچھیں گے اگلے جمعۃ المبارک کو پیارے علی ہمیں آپ سمجھا دیجئے کہ اس امت میں افضل کون ہے۔ یہ امت جھگڑوں میں پڑی ہے، لیکن آخری جملہ سنیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضرت ابوبکر صدیق کے وصال کا وقت آیا نا، حضرت ابوبکر صدیق سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ 22 جمادی ثانی، اس چاند کی 22 تاریخ، موضوع ہمارا اگلے جمعے بھی ہے۔ یہ بات آخر میں کرنے والی تھی، آج اس لیے کر رہا ہوں کہ 22 جمادی ثانی کو اپنی توفیق کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق علیہ صالح ثواب کیجیے۔ آپ کا لنگر پکا کے امت کو کھلائیے، گھر والوں کو کھلائیے۔ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ میں نے کہا پیر کا دن ہے۔ فرمانے لگے حضور نے کس دن وصال فرمایا تھا؟ میں نے کہا پیر کے دن۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے لگتا ہے کہ آج میں بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا۔ وصیت آپ نے کی، حضرت صدیق اکبر نے صحیح حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں۔ فرمانے لگے جب میں فوت ہو جاؤں، زندہ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں توجہ سے سننا، حضور کی اپنے غلام سے محبت کتنی ہے۔ جب فوت ہو جاؤں غسل دے دو، کفن پہنا دو، مصطفیٰ کے دروازے پہ لے جانا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کی وصیت کے لفظ پڑھنے لگا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ یا رسول اللہ کہنا مشرکوں کا طریقہ ہے یا مصطفیٰ کے غلام حضرت ابوبکر صدیق کا طریقہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے وصیت میں لکھا السلام علیکہ یا رسول اللہ ھذا ابا بکر یستأذن لک، حضور آپ پہ سلام ہو، یہ ابو بکر ہے، اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی حضور کے روضہ انور کا دروازہ بند ہے، تالا لگا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو غسل دیا، کفن پہنایا، مصطفیٰ کے روضے پہ لے آئے۔ صدیق اکبر نے فرمایا اجازت مل جائے تو حضور کے پہلو میں دفن کر دینا، نہ ملے تو جنت البقیع میں دفن کرنا۔ اماں جان فرماتی حضور کے صحابہ گواہی دیتے ہیں، آئے حضرت ابوبکر صدیق کا سلام عرض کیا، فرماتے ہیں سلام عرض کرنے کی دیر تھی، ہماری آنکھوں کے سامنے حضور کے روضے انور کے دروازے کا تالا ٹوٹا، نیچے گرا، مصطفیٰ کے روضہ انور کا دروازہ کھلا،
آقا کی قبر انور سے آواز آئی ادخل الحبیبہ الی الحبیب فإن الحبیب مشتاق الی لقائہ. محبوب کریم فرمانے لگے لوگو میرے یار کو میرے ساتھ ملا دو، اس لیے کہ محبوب سے ملنے کے لیے بڑا بےتاب ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفائیں، آپ کی جان نثاریاں، آپ کی عظمتیں، آپ کی شانیں، دین اسلام کی خاطر آپ کی قربانیاں، خدا کے قسم قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر انور پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہم گناہ گاروں کو اس عظیم یار کی سچی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوشش فرمانا اگلے جمعے ٹائم پہ آنے کی.